کرم ہے آقا کی باتیں اب تک بنی ہوئی ہے. وظیفہ فور حاجت کے پیارے دوستوں، السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستوں، ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی افادیت سے ہم واقف ہیں. مثلاً پلکیں ہماری آنکھوں کا تحفظ کرتی ہیں، پھیپھڑے سانس لینے میں مدد کرتے ہیں اور جسم کا ہر حصہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا کرتا ہے. مگر کیا آپ نے کبھی ناف، جس کو انگلش میں بیلی بٹن بھی کہا جاتا ہے، جو بالکل پیٹ کے درمیان ہوتی ہے، جو کہ صرف کچرا ہی جمع نہیں کرتی بلکہ اس کے اور بھی فائدے ہیں، کیا بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہماری زندگی کے اوپر کیا کیا اثرات جو ہے مرتب کر سکتا ہے؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناف کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. ساتھ میں ناف میں تیل لگانے سے کیسے آپ اپنی بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ میں ناف پر کچھ سائنسی تحقیق کا بھی ذکر کیا جائے گا. اس حوالے سے معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کہیں کوئی معلومات آپ سے محروم نہ ہو جائے. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے. اور کچھ بھی آپ کو ویڈیو کے متعلق پوچھنا ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر دیں. اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. ناف ایک اہم حصہ ہے. ناف کے ذریعے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں غذا حاصل کرتا ہے اور اس کے فضلات ناف سے ہی خارج ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ناف کو کاٹ کر ماں سے بچے کو الگ کیا جاتا ہے، جو ایک ابھار سا بن جاتا ہے ناف کٹنے کے بعد، جو پیٹ پر ہمارے موجود ہوتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد سوکھنے کے بعد ایک نشان میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں. طب کے شعبے سے جو لوگ واقف ہیں وہ ناف کو معدے کے مرکز کی حیثیت سے شناخت کرتے ہیں، یعنی معدے کا ایک اہم حصہ تصور کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق اگر معدے کے 4 حصے کیے جائیں تو ناف اس کا مرکز سینٹر پوائنٹ ہوگا. سائنس کے مطابق بچے کی تخلیق میں سب سے پہلے ناف بنتی ہے جو ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، اور پھر اس چھوٹی سی کارڈ سے پورا انسان تخلیق ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ناف کا نظام خراب ہو جائے تو بچے ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں. ناف کا یہ چھوٹا سا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے. سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 سے 4 گھنٹے بعد تک اس کی ناف گرم رہتی ہے. ہماری تمام رگیں اس ایک چھوٹے سے سوراخ سے جڑی ہوتی ہیں. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناف میں تیل لگانے سے آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں. آنکھوں سے کم نظر آنا، آنکھوں کا سوکھ جانا، آنکھوں سے متعلق جو بھی آپ کو کوئی بیماری ہے تو روزانہ رات کو ناریل کے 3 قطرے آپ نے جو ہے ناف کے سوراخ میں ٹپکانے ہیں اور 1.5 انچ ناف کے ارد گرد اس کو آپ نے مسل لینا ہے. گھٹنوں کی تکلیف کے لیے سرسوں کے تیل میں آپ نے 3 قطرے سرسوں کے تیل کے ٹپکائیں. جوڑوں کے درد کے لیے بھی یا جلد سوکھ جائے اس کے لیے بھی آپ سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ٹپکائیں. ماہرین کہتے ہیں کہ ناف میں تیل ٹپکانے سے تیل ناف کی رگوں سے جسم کے ان رگوں تک پہنچ جاتا ہے جو سوکھ گئی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہے تو پانی اور ہینگ کو تیل میں مکس کر کے لگائیں ناف پر اور اس کے ارد گرد ہلکی سی مساج کریں ناف کے ارد گرد 1.5 انچ کے دائرے میں، تو چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا. قوت سماعت بڑھانے کے لیے بھی 15 دنوں تک سرسوں کے جو تیل ہے اس 50 گرام لیں اور اس میں دار چینی 20 گرام پیس کر ڈال کر جلائیں اور وہ ناف میں لگائیں تو بہتری آئے گی. 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے پھر ٹھنڈا کریں. اس کو پھر آپ 2 ماہ تک لگائیں تو جس کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے، باہر نکلا ہوا ہے غیر ضروری اور برا لگتا ہے تو وہ کنٹرول میں آ جائے گا. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نہانے کے بعد اگر زیتون کا تیل ناف میں لگا دیا جائے تو کسی بھی قسم کی الرجی اور زکام نہیں ہوتا. یہ ایسے نسخے ہیں جن پر نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی پیسے. ناف پر تیل لگانے کے فوائد اتنے ہیں کہ ویڈیو میں سب کا بیان کرنا ناممکن ہے. ویڈیو کے آخر میں ناف سے متعلق 2 چھوٹے مختصر ترین وظائف کا بھی ذکر کرتی چلوں.
یہ وظائف ذہنی پریشانی، نفسیاتی دباؤ، بلڈ پریشر، بچوں کا بھوک نہ لگنا، ان کی گروتھ یا نشو و نما کا صحیح طرح سے نہ ہونا، وزن نہ بڑھنا، ذہنی تھکان ہونا بڑوں چھوٹوں دونوں کو، یادداشت کی کمزوری ہو جانا، آنکھوں کی بیماری، جلد کی بیماری، اور مرد اور خواتین کی وہ پوشیدہ بیماریاں جن کا ذکر کرتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، ان 2 وظائف سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ناف پر انگلی رکھ کر 1 سانس تک آپ کو یا اللہ پڑھنا ہے، پھر اپنی ناف کا تصور کر کے اس پہ دم کر دیں۔ دوسرا عمل بھی یہی ہے، بس اس میں آپ کو یہ ہے کہ ناف پر انگلی رکھ کر 1 سانس میں یا کہارو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ناف کا تصور کر کے اس پر دم کرنا ہے۔ یہ عمل روزانہ رات کو ان دونوں میں سے کوئی ایک عمل کریے اور 3 قطرے تیل ضرور ناف پہ ٹپکائیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور آگے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔